بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو سٹوریز میں خوش آمدید دوستوں. کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل اردو سٹوریز کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے. تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ کہانی. میری میٹرک مکمل ہو چکی تھی. میرا مزید پڑھنے کو بالکل بھی دل نہیں چاہتا تھا. میری عمر بھی اس وقت تقریباً 24 سال ہو چکی تھی. میرا دل چاہتا تھا کہ اب میں مزید تعلیم حاصل نہ کروں. میرے اس فیصلے سے میرے والدین کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. اب میں سارا دن اپنے گھر پر گزارا کرتی تھی کیونکہ میرے پاس کوئی اور کام نہیں تھا اور نہ ہی میں پڑھنے جایا کرتی تھی. ایک روز میں اپنی ماں کے ساتھ بازار گئی ہوئی تھی کہ اچانک مجھے ایک چھوٹا سا بچہ نظر آیا. مجھے دیکھتے ہی وہ بچہ بہت زیادہ رونے لگا. اس کا رونا دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہونے لگا. اس بچے کے پاس کوئی بھی عورت موجود نہیں تھی. مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ یہ کس کا بچہ اکیلا یہاں رو رہا ہے. میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے ایک عورت نظر آئی جو سڑک کے کنارے پر بیٹھی ہوئی تھی. مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بچہ اسی کا ہے. کچھ دیر تک میں اسی عورت اور اس بچے کی طرف دیکھتی رہی لیکن ابھی تک اس عورت نے اپنے روتے ہوئے بچے کو چپ نہیں کروایا تھا بلکہ کچھ ہی دیر کے بعد وہ عورت اٹھ کر جانے لگی. میں پھر بہت زیادہ حیران ہو رہی تھی کہ یہ عورت اپنا بچہ چھوڑ کر کہاں جا رہی ہے. وہ اپنے بچے کو پوری طرح نظر انداز کر رہی تھی. میں نے اس عورت کو دور سے ہی آواز دی. اس نے میری طرف دیکھا اور پھر سیدھا چلنے لگی. وہ بچہ مسلسل رو رہا تھا. اس بچے کا رونا میرے دل کو اب تڑپانے لگا تھا. اس بچے کی آواز میں ایک عجیب قسم کی تڑپ محسوس ہو رہی تھی. جیسے جیسے رات ہوتی جا رہی تھی مجھے اس بچے کی فکر بہت زیادہ ستانے لگی تھی کہ اب یہ بچہ کہاں جائے گا. میں بار بار ادھر ادھر اس کی ماں کو تلاش کرنے لگی لیکن وہ عورت مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی. وہ عورت نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی. اسے اپنے بچے کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی. وہ بچہ بھی سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا لیکن میں اس کی کوئی مدد نہیں کر پا رہی تھی. وہ بچہ مجھے بہت زیادہ معصوم اور پیارا لگ رہا تھا. اس روز میں نے کافی دیر انتظار کیا لیکن اس کی ماں اس بچے کو لینے نہیں آئی. آخر میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے ساتھ اس بچے کو اپنے گھر لے جاؤں گی. میری ماں نے مجھے ایسا کرنے سے منع کیا لیکن پھر بھی میں باضد رہی اور اس بچے کو لے کر اپنے گھر آ چکی تھی. جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے وہ بچہ مجھ سے بہت زیادہ مانوس ہوتا جا رہا تھا. شاید اس بچے کو میرے ساتھ رہنے کی عادت ہو چکی تھی. دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے اور میں اس بچے کی دیکھ بھال میں لگی ہوئی تھی. ایک روز میں بازار گئی تو مجھے پھر سے وہی عورت دکھائی دی جو کہ سڑک کے کنارے پر بیٹھی ہوئی تھی. مجھے دیکھتے ہی وہ عورت بھاگنے لگی. آج میں نے اس عورت کو پہچان لیا تھا. وہ اسی بچے کی ماں تھی جس بچے کو میں اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی تھی. اس عورت نے کالے رنگ کا عبایا پہنا ہوا تھا اور اپنی شکل کو بھی نقاب سے ڈھانپ رکھا تھا. اس کی شکل بالکل بھی نظر نہیں آ رہی تھی لیکن پھر بھی میں اس عورت کے حلیے سے اس کو پہچان چکی تھی کیونکہ اس روز بھی میں نے کافی دیر اس عورت کو دیکھا ہوا تھا. میں بھی اس عورت کے پیچھے بھاگنے لگی لیکن وہ عورت تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی. اس عورت کو دیکھ کر میرے خیال میں عجیب سوالات پیدا ہونے لگے کہ آخر یہ عورت اپنے بچے سے اتنا دور کیوں بھاگ رہی ہے. میرا وجود یہ ماجرا دیکھ کر سن سا ہو گیا تھا. میں سب کچھ جاننا چاہتی تھی لیکن اب مجھے اس عورت سے ڈر لگنے لگا تھا. یہ بات اب معمول بن چکی تھی. جب بھی میں بازار آتی تو وہ عورت مجھے سڑک کے کنارے بیٹھی نظر آتی لیکن جیسے ہی میں اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ دور چلی جاتی. اس عورت کی ایسی حرکتیں دیکھ کر مجھے کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا. ایسا کچھ تھا جو بالکل غلط ہو رہا تھا. میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں پولیس جا کر اس عورت کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گی لیکن پھر مجھے اس بچے کی فکر ہونے لگی. یہ نہ جانے کیسی ماں تھی جو اپنے روتے بچے پر بھی ترس نہیں کھا رہی تھی. میں اس عورت سے ہر بار بات کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی لیکن یہ عورت میری کسی بات کا جواب نہیں دیتی تھی اور یہ عورت اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس کا بچہ
میرے پاس ہے۔ جب بھی میں اس عورت کے پاس جاتی وہ میری طرف بہت عجیب نظروں سے دیکھنے لگتی۔ میں نے اس عورت سے پوچھنا شروع کر دیا کہ وہ کون ہے اور یہاں پر کیا کرنے آئی ہے۔ آج پھر اس عورت نے میری بات سن کر کوئی جواب نہیں دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی تسبیح کر رہی ہے۔ مجھے اس عورت پر بہت زیادہ شک ہونے لگا تھا۔ اس روز بھی میں نے اس عورت سے غصے سے پوچھا کہ بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ عورت میری طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ وہ بچہ میرا ہی ہے۔ اس کے یہ الفاظ مجھے خاموش کر چکے تھے۔ اس کے بعد وہ عورت اپنی جگہ سے اٹھی اور آگے کی جانب چلنے لگی۔ میں بھی اس عورت کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ مجھے اس عورت سے بہت زیادہ سوالات کرنے تھے کیونکہ مجھے بہت زیادہ تجسس پیدا ہو رہا تھا، لیکن اب وہ عورت میری کسی بات کو نہیں سن رہی تھی۔ وہ مسلسل تیز تیز قدم اٹھا کر چل رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد ایک نئی سوچ نے میرے دماغ میں جنم لیا تھا۔ اگر یہ بچہ اس عورت کا تھا تو پھر یہ عورت اس بچے کو اکیلا کیوں چھوڑ کر گئی تھی؟ مجھے ہر حال میں پردے کے پیچھے کے سچ کو جاننا تھا کہ آخر اصل ماجرا کیا ہے۔ جس دن سے میں اس بچے کو اپنے گھر لے کر آئی تھی مجھے کسی پل بھی چین نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ ہر وقت مجھے اس بچے کی فکر ستائے جا رہی تھی۔ کچھ تو تھا جو بہت غلط ہو رہا تھا۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب اس عورت سے سب کچھ سچ جان کر رہوں گی۔ اگلے روز میں اسی عورت کے پاس سڑک کے کنارے پر پہنچ گئی۔ وہ عورت اپنے معمول کے مطابق وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ اٹھ کر چلنے لگی۔ اس روز میں بھی اس عورت کا پیچھا کرنے لگی اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ کافی دور جانے کے بعد وہ عورت ایک گلی میں مڑ گئی۔ اس گلی میں شاید اس عورت کا گھر تھا۔ میں خاموشی سے اس عورت کا پیچھا کر رہی تھی۔ پھر اچانک وہ عورت ایک گھر میں داخل ہو گئی۔ یہ گھر بہت زیادہ خستہ حال تھا، یہاں تک کہ اس گھر کا کوئی دروازہ نہیں تھا۔ میں بھی اس عورت کے پیچھے پیچھے اس گھر میں داخل ہو گئی۔ اس گھر میں کوئی بھی سامان موجود نہیں تھا۔ یہ گھر پوری طرح سے خالی تھا۔ اس عورت کو دیکھ کر مجھے اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہے۔ میرا دل بہت زیادہ دھڑک رہا تھا۔ میرے ذہن میں کئی سوالات پیدا ہو رہے تھے۔ میرا ذہن ان سب سوالوں میں الجھ چکا تھا، لیکن مجھے اب ہر حال میں سچ کی تہہ تک پہنچنا تھا کہ آخر سچائی کیا ہے۔ میں یہ سبھی باتیں سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک اس عورت کی نظر میرے اوپر پڑ گئی۔ وہ عورت میری جانب غصے سے دیکھنے لگی۔ وہ مجھ سے مخاطب ہوئی اور بچے کو واپس کرنے کا مطالبہ کرنے لگی۔ پہلی بار آج وہ عورت مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے میرا بچہ واپس کر دو۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ پہلے مجھے سب کچھ سچ بتاؤ، پھر میں تمہیں تمہارا بچہ واپس کر دوں گی۔ میری ایسی بات سن کر اس عورت کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ اس عورت نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور پھر بے بسی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس عورت کا لہجہ آج بہت زیادہ نرم محسوس ہو رہا تھا۔ پھر وہ مجھے اپنی کہانی سنانے لگی۔ اس کی کہانی سن کر میں چکرا کر رہ گئی تھی۔ مجھے اس عورت کی باتوں پر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ عورت مجھے اپنی کہانی سنا رہی تھی، جسے سنتے ہی میرے دل کو کچھ ہونے لگا۔ وہ سنا رہی تھی کہ اس کی شادی کو تقریباً 10 سال گزر چکے تھے۔ اس کا شوہر آئے روز اسے دوسری شادی کرنے کی دھمکی دیا کرتا تھا۔ جیسے ہی میرے گھر بیٹا پیدا ہوا تو میرا شوہر مجھے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا، کیونکہ اس کے پاس ہمارے خرچے اٹھانے کے بالکل بھی پیسے نہیں تھے۔ اس عورت کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر وہ عورت مجھ سے کہنے لگی کہ میں اپنے بیٹے کو جان بوجھ کر سڑک کے کنارے پر اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ اس لیے کہ کوئی میرے بچے کو اپنے گھر لے جا کر اسے کھانا کھلا دے، کیونکہ وہ کئی روز سے بھوکا تھا اور میرے پاس کھانے کے لیے بھی پیسے موجود نہیں تھے۔ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ بچہ واقعی اس عورت کا بیٹا تھا۔ میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کیونکہ میں اس بچے کی پرورش نہیں کر سکتی تھی۔ ماں کی ایسی باتیں سن کر میرا دل لرز چکا تھا۔
اس واقعے کے بعد میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے اس عورت کا بیٹا اس کو واپس دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بعض اوقات ہم لوگوں کو جیسا سمجھتے ہیں وہ ویسے ہوتے نہیں ہیں۔ میں نے اس عورت کو بھی اپنے گھر رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور میرے گھر والوں کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میرے ابا بھی اس بات پر راضی ہو چکے تھے کہ وہ ہمارے گھر میں رہ سکتی ہے۔ اس دن کے بعد سے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں سڑک کے کنارے جا کر بیٹھنے والوں کی مدد کیا کروں گی۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ دنیا میں غریب لوگ بہت زیادہ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے بھی پیسے موجود نہیں ہوتے۔ ہم سب کو مل کر ایسے لوگوں کی دل سے مدد کرنی چاہیے۔ دوستو، ہماری ہر کہانی سبق آموز ہوا کرتی ہے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل اردو سٹوریز کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔